الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، زندگی کے اندر ایک بات تو طے کر لیجئے کہ میں نے کبھی بھی اپنی گردن کے اندر سریا نہیں لگانا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ عاجزی اللہ کو پسند ہے، انکساری اللہ کو پسند ہے، یہ جھکنا بہت پسند ہے میرے پروردگار کو۔ لیکن جہاں کبر آ جاتا ہے نا، جہاں تکبر آ جاتا ہے، تو پھر انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، فارغ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ سے بھی فارغ ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی فارغ ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک فیصلہ تو کیٹیگوریکل حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر، رائی کیا ہوتی ہے؟ اب آپ رائی کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ رائی برابر بھی اگر تکبر ہوگا، وہ داخل جنت نہ ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگ تکبر کی ڈیفینیشن کرتے ہیں، لیکن تکبر کی آسان سی ڈیفینیشن اگر میں آپ سرچ کروں نا، وہ سمپل سی ہے بڑی، وہ یہ کہ اگر دنیا میں آپ کسی ایک شخص کو بھی اپنے آپ سے کمتر اگر سمجھتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ متکبر ہیں، آپ کے اندر تکبر خدا نخواستہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی سب آرڈینیٹ ہے، آپ کے یہاں کوئی کام کرنے والا ہے، آپ کی میڈ ہے، آپ کا کوئی کولیگ ہے جو آپ سے جونیئر ہے، آپ سے پیسوں میں کوئی ہلکا ہے، اسٹیٹس میں کوئی ہلکا ہے، پوزیشن میں کوئی ہلکا ہے، حسن و جمال میں کوئی ہلکا ہے، واٹس ایور، آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیے۔ اب کسی کو بھی آپ اپنے آپ سے ہیچ سمجھیں، یا اگر آپ کو کسی بات کا حیضہ ہے، مثال کے طور پہ تقوی کا حیضہ ہے، علم کا حیضہ ہے، اور آپ کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، آپ ذہن میں رکھیے گا آپ متکبر ہیں، تکبر آپ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، آج میں بنیادی طور پہ آپ کو اس ویلاگ میں تکبر کی 8 اسباب آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور نہ صرف وہ اسباب رکھوں گا بلکہ ان کا علاج بھی رکھوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، بلکہ ہم سب مل کے سمجھتے ہیں۔ یوں کہیے کہ ایک آئینے کو سامنے رکھتے ہیں، اس کے اندر 8 اسباب لکھتے ہیں، اور پھر اس کا علاج بھی انشاءاللہ تجویز کرتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ اس آئینے میں ہمارا چہرہ ہمیں کیسا دکھتا ہے۔ آیا کہ ہمارے اندر، ہمارے وجود کے اندر عاجزی ہے، یا خدا نخواستہ تکبر موجود ہے؟ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی یا سیلف انالیسس ہم مل کے کرتے ہیں۔ پہلی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، تکبر جو سب سے پہلا اس کا سبب ہے، وہ ہے بنیادی طور پر علم۔ بعض اوقات ہوتا یہ کہ انسان کثرت علم کی وجہ سے تکبر کی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا علاج یہ ہے بنیادی طور پہ، انسان کے ذہن میں پہلے تو یہ سمجھنے بات یہ آتی ہے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، صاحب میں نے بہت کچھ پڑھا ہوا ہے، میری بڑی اسٹڈی ہے۔ وہ ایک لاشعوری طور پہ اس کی جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اس کے ذہن کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور اس کی زبان سے پھر اسی انداز سے جملے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کی باڈی لینگویج ویسی ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا آسان سا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ جو معلم الملکوت ہے، یعنی جسے آپ شیطان کہتے ہیں، اس کا انجام بنیادی طور پہ کیا ہوا تھا؟ اسے کبر نے تو مار دیا تھا کہ اس نے یہ سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس سے کمتر ہیں، وہ ان سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کا جو تکبر تھا، اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ فیصلہ کیا کہ قیامت تک ذلت اور رسوائی اس کا مقدر رہے گی۔ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور آخرت میں کیا معاملہ ہے کہ وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا، یعنی اس کا فیصلہ جو ہے جہنمیوں میں ہو چکا ہے۔ تو علم نے اس کو، یا علم کا جو کبر ہے، اس نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، پہلی بات۔ دوسری بات، تکبر کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عبادات پہ، اپنی ریاضتوں پہ بڑا ناز کرتا ہے کہ صاحب میں تو بہت ہی عبادت گزار ہوں، میں تو اللہ کا بڑا نیک بندہ ہوں۔ یہ بھی ایک مرض ہے جو انسان کو تکبر کی طرف لے جاتا ہے۔ یعنی بندہ یہ سوچتا ہے صاحب کہ میری عبادتیں بڑی ہیں، میرے سجدے بڑے ہیں، میرے قیام بڑے ہیں، میرے رکوع بڑے ہیں، میں اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتا ہوں، میں روزے بہت رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اس کا بہت آسان سا علاج یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں جو عبادت کرتا ہوں اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو سب میرے رب کا فضل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ جسم عطا کیا، صحت عطا کی، مجھے یہ توفیق عطا کی۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ جسم نہ دیتا، یہ صحت نہ دیتا، یہ توفیق نہ دیتا، اور مجھے یہ درستگی نیت نہ دیتا، تو میں تو عبادت بھی نہ کر سکتا تھا۔ لہٰذا انسان یہ سوچے کہ اگر میں ان عبادتوں کو کرنے کے بعد بھی کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری ساری عبادتیں ہم نے تیرے منہ پہ مار دیں، تیری نمازیں تیرے منہ پہ مار دیں، تیرے روزے تیرے منہ پہ مار دیے، تیرے حج زکوٰۃ تیرے منہ پہ مار دیے، تیرے صدقات و خیرات، تیری تلاوت کلام پاک، سب کچھ تیرے منہ پہ مار دیا، ہم نے کچھ قبول نہیں کیا، اس وقت کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا ذہن میں رکھیے گا، عبادتیں کرتے وقت کی جو کر لیا بہت ناقص ہے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ دیوی اس کی توفیق تھی، اس کی بارگاہ میں پیش کر دیا، وہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے، بس اس کا کرم ہی مجھے چاہیے۔ تو انسان فوراً جھک جاتا ہے کہ میری عبادتیں کچھ نہیں۔ ہاں، ایک اور بات، کسی کو اپنے سامنے جو ہے گناہ گار بھی مت سمجھیں۔ یعنی میں تو بڑا عبادت گزار ہوں صاحب، میں تو بڑا تہجد گزار ہوں، اور وہ دیکھو کیسا شرابی ہے، زانی ہے، بدکار آدمی ہے۔ کسی کو عبادتوں میں ہیج بھی نہ سمجھیں۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول کر لے، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں۔ تیسری بات یہ کہ تکبر کا سبب مال اور دولت، یعنی یہ جو نوٹ ہوتے ہیں نا، ڈالرز ہیں، پاؤنڈز ہیں، کیش ہے، پیسہ ہے، یعنی میرے پاس بڑا جناب بینک بیلنس ہے، میں نے بہت کچھ کمایا ہے۔ بسا اوقات انسان کو یہ تمام باتیں جو ہیں برباد کر دیا کرتی ہیں۔ یعنی انسان صرف یہ سوچے کہ میں خالی ہاتھ آیا تھا،
مجھے خالی ہاتھ جانا ہے، کفن میں میرے کوئی تھیلی نہیں ہوگی، قبر میں میری کوئی تجوری نہیں ہوگی، یعنی جو نیکیاں ہوں گی وہی سمجھ لو میرے ساتھ جائیں گی، باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ یہ مال، یہ دولت، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ڈالرز، یہ پاؤنڈز، یہ جتنی بھی جائیدادیں میرے پاس ہیں، کوئی چیز میرے ساتھ نہیں جائے گی سوائے اس کے کہ میرے اعمال میرے ساتھ جائیں گے، اور یہ مال اس وقت میرے کام آئے گا جب میں نے اس مال کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا ہوگا، یعنی مال مکمل طور پہ فارغ ہو جائے گا۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں تو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس مال کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے جو اسے کبر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یعنی ایک لمحہ لگتا ہے، صاحب دیکھ لیجئے نا، بڑی بڑی پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت مالدار ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ہوتا ہے، اچانک کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا اس وقت بڑے بڑے جو جتنے دولت مند دنیا کے ہیں، جو ابھی اڈانی فیملی کا یا دیگر جو مطلب معاملات ہوئے ہیں ہندوستان کے اندر، کیا ہے، اربوں ڈالرز جو ہیں ایک وقت کے اندر گر گئے، اور اربوں ڈالرز بڑھ بھی جایا کرتے ہیں۔ ایلن مسک کا کیا ہوا، اربوں ڈالرز جو ہیں ایک دم گر گئے۔ یعنی آپ فہرست دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کوئی تیسرے نمبر پہ، کبھی کوئی دوسرے نمبر پہ، کبھی کوئی چوتھے نمبر پہ۔ تو صاحب بات ساری اتنی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس میں دوام نہیں ہے۔ انسانی سوچے یہ مال جو ہے آج میرے پاس ہے کل چلا جائے گا، انسان کے اندر ہمیشہ اس وجہ سے عاجزی رہتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انسان اپنے حسب و نسب کے اوپر بڑا ناز کرتا ہے نا، یہ انسان کو غرور میں مبتلا کرتی ہے یہ بات کہ صاحب میرے فور فادرز، میرے بڑے، میرے صاحب جو پیچھے لوگ گزرے ہیں وہ بڑے تھے۔ ذہن میں رکھیے گا، انسان کی بخشش ہمیشہ اس کے اعمال کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے۔ اس بات پر ناز کرنا، اس بات پر گھمنڈ کرنا کہ میرا حسب و نسب، پتہ نہیں صاحب آپ کے فور فادرز جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہوں اور درے ان کو مطلب درے مارے جا رہے ہوں ان کو، اور ان کو جو ہے معاذ اللہ عذاب میں مبتلا کیا گیا ہو، ان کے اعمال کا کیا معاملہ ہمیں کیا پتہ۔ لہٰذا اپنے حسب نسب، اپنے فور فادرز، اپنے نام کے اوپر غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اللہ سے صرف عافیت مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بس تو بخش دے، میرے اعمال کو جو تھوڑے بہت میرے اعمال ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ تکبر ہمیشہ مطلب میں نے دیکھا ہے عموماً اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ لوگ عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے ہی کبر میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے پاس پوزیشن ہے، میں 17 گریڈ کا آفیسر ہوں، میں 18 گریڈ کا آفیسر ہوں، میں 20 گریڈ کا آفیسر ہوں، میں 22 گریڈ کا آفیسر ہوں۔ لوگ اپنی جو پوزیشن ہوتی ہے یا اپنا جو منصب ہوتا ہے، جس کرسی پہ بیٹھا کرتے ہیں، عموماً اس کی وجہ سے بڑا تفاخر کیا کرتے ہیں، بڑا غرور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان کا پروٹوکول، ان کے پیچھے آگے پیچھے آفیسرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ PS بھی موجود ہے، PRO موجود ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ میرے ایک فون کے اوپر بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا اس کا علاج بہت آسان سا ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کرسی آج ہے کل نہیں رہے گی، آج یہ منصب ہے کل نہیں رہے گا، آج یہ گریڈ ہے کل نہیں رہے گا۔ ہاں لیکن ایک گریڈ جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ رہے گا وہ عاجزی اور انکساری کا رہے گا۔ تو عاجزی اور انکساری کا جو گریڈ ہے وہ اپنے ساتھ لگا کے رکھیں اور اسی بیج کو اپنے شولڈر کے اوپر چسپاں کر کے رکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کبر میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ منصب جو ہے بنیادی طور پہ کل چھن جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شے جائے گی وہ میری عاجزی اور انکساری جائے گی۔ اس کے بعد ایک اور جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے گا، اور یہ ایسی اہم ترین بات ہے کہ لوگ عموماً اس سے جو ہے صرف نظر کرتے ہیں، کامیابی اور کامرانی۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا صاحب کامیاب و کامران ہونے کے بعد کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اندر ہی اندر دل کے اندر جو ہے ایک بات ہوتی ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، دوسرے بڑے حقیر ہیں، دوسرے کامیاب نہیں ہوئے، اس نے محنت کی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی، اس نے کی وہ بھی کامیاب، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہر کمال کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ کامیابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اور یہ ذہن میں تصور ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی سمجھ رہا ہوں فقط ایک دنیا کا دھوکہ ہے۔ آج یہ کامیابی ہے، کل یہ کامیابی ختم ہو جائے گی۔ آج میں نمبر 1 ہوں، کل مجھے نیچے اترنا ہے، کل میری جگہ کوئی اور جا کر نمبر 1 ہوگا۔ آج میں چوٹی کے اوپر ہوں، مجھے اس چوٹی سے آفٹر آل نیچے اترنا ہے، کل اس چوٹی کے اوپر کوئی اور آ کر بیٹھے گا۔ لہٰذا جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو پھر آپ کامیابی کو کبھی بھی ایور لاسٹنگ یا لانگ لاسٹنگ نہیں سمجھیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں گے کہ صاحب یہ وقتی طور پہ ہے، لیکن اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور وہ اس وقت ملتی ہے جب میرے وجود کے اندر انکساری پیدا ہو جائے۔ پھر ایک اور بڑی بات جو 7ویں بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے حسن و جمال پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ میں بڑا حسین ہوں، میں بڑا خوبصورت دکھتا ہوں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، میرے گال بڑے حسین ہیں، میری آنکھیں بڑی حسین ہیں، میرے ہونٹ بڑے حسین ہیں، میرا جسم بڑا حسین ہے، میں بڑے حسین سے کپڑے پہنتا ہوں۔ یاد رکھیے گا صاحب انسان کو صرف اس بات پہ غور کر لینا چاہیے کہ انسان ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہے؟
انجام یہ ہے کہ انسان ایک سڑا ہوا مردہ ہوگا. یعنی انجام سے پہلے اللہ محفوظ رکھے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے نا انسان کے اوپر کہ جب انسان کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو اس کا سارا حسن وغیرہ جو ہے نا سب ایک طرف ہو جاتا ہے. یعنی وہ بدن جس بدن کے اوپر اس کو بڑا ناز ہوتا ہے، جس حسن پہ اس کو بڑا ناز ہوتا ہے، اسی بدن کے ساتھ جو ہے وہ ذہن میں رکھے کہ ایک یورین بیگ بھی لگا کے گھومتا ہے، ایک اسٹول بیگ بھی لگا کے گھومتا ہے. اور اگر غور کیجیے صاحب کہ اس جسم پہ، اس بدن پہ ہمیں کس بات کا ناز ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اسی جسم سے ہم یورین کو خارج کرتے ہیں، اسی جسم سے ہم اسٹول کو پاس کرتے ہیں، اسی جسم کے اندر میل کچیل ہوتا ہے، اسی جسم سے بدبو اور پسینہ آتا ہے. یعنی آپ سوچئے کہ جس جسم پر ہمیں ناز ہے، یہ جسم بنیادی طور پہ ہمارا کچھ یعنی کیا کہوں میں اس بارے میں کہ یہ ہمیں کچھ پے آف نہیں کرے گا. ہاں اس وقت کہ اگر ہم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھک کر زندگی کو گزارا ہوگا تو یقیناً قبر کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو محفوظ رکھے گا. ورنہ وہی بات ہے صاحب، کیڑے مکوڑوں کی ہم خوراک بنیں گے اور ہمارے جو آنکھیں ہیں، یعنی جو ہماری دیدیں ہیں، وہ ہمارے گالوں کے اوپر ڈھل کے ختم ہو جائیں گے. تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ظاہری حسن و جمال میرا کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو وہ اندر کا جو حسن و جمال ہے وہ ہے. اور آخر بات کیا ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ تکبر کا ایک بہت بڑا سبب ہے طاقت اور قوت. انسان اپنے قد کاٹ پر، اپنے سینے کو چوڑا ہونے پر، یا یوں کہیے کہ بسا اوقات اپنے جسم کے مضبوطی کے اوپر بڑا اکڑتا ہے، بڑا ناز کرتا ہے. یا یوں کہیے کہ انسان اپنی اس طاقت پہ بھی بڑا ناز کرتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس سب کچھ ہے صاحب. یعنی ایک تو جسمانی طاقت ہے اور ایک وہ طاقت ہے جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی کی صورت میں، طاقت کی صورت میں، پاور کی صورت میں عطا کی ہوتی ہے. انسان اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، بڑے بڑے فرعون آئے اور آ کر غرق ہو کے چلے گئے، بڑے بڑے شداد آئے اور آ کے غرق ہو کے چلے گئے، بڑے بڑے نمرود آئے، خدائی کے دعویٰ کیا اور آ کر چلے گئے. انسان وہی کامیاب ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتا ہے. طاقت بھی آپ کی نہیں ہے، منصب بھی آپ کا نہیں ہے، جسم آپ کا اچانک ڈھیر ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور آج تو دیکھیں اس کورونا ورلڈ کے اندر جو دور ہم نے گزارا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت اشکار کر دیا کہ ایک چھوٹا سا جرثومہ آپ کو آپ کی اوقات بتلا دیتا ہے، آپ کو آپ کی حقیقت بتلا دیتا ہے. تو نہ انسان کے جسم کی کوئی اوقات ہے، نہ انسان کے منصب کی کوئی اوقات ہے. ہم نے بڑے بڑے طاقتور ترین لوگ دیکھے کہ جن کو اپنی حکومتوں پر، اپنی کرسی کے اوپر بڑا ناز تھا، لیکن کیا ہوا؟ وہ ایک ایسی مطلب یوں کہہ لیجئے کہ اپنے سمندر کی گیلی ریت کی طرح تھے کہ وہ مٹھی کو بند کرتے تھے، وہ ریت ہاتھوں سے جو نکلنا شروع ہوتی تھی، اور جب مٹھی کو کھولتے تھے تو ان کا ہاتھ مکمل طور پہ خالی ہوتا تھا. تو انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے صاحب. تکبر انسان کو داخل جنت نہیں کروائے گا، داخل دوزخ کروا دے گا. اور پھر میں بتاؤں آپ کو جو میں نے ابتدا میں بات عرض کی کہ تکبر کی عام سی آسان سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دنیا میں کسی ایک شخص کو بھی اگر آپ اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں تو ذہن میں رکھیے گا خدا نخواستہ یہ مرض آپ کے اندر داخل ہو گیا. لہٰذا تمام لوگوں کو، دنیا کے جتنے لوگ ہیں، ایون آپ کا جو کوئی غلام، جو آپ کا خدام، یعنی آپ کے جو خدام ہے نا، جو آپ کا خادم ہے، جو آپ کے پاس آتا ہے، آپ کی خدمت گزاری کرتا ہے، اس کو بھی اپنے آپ سے بہتر جانیں. تب تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے پہلا قدم رکھ دیا ہے عاجزی کی زینے کے اوپر، ورنہ خدا نخواستہ ابھی بھی آپ تکبر کی منزل کے اوپر کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کبر سے محفوظ رکھے اور ہمیں عاجز بندوں میں شامل فرمائے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.